ناظرین، آج آپ سے مشرق وسطیٰ اور پاکستان کی اہمیت کے حوالے سے بات کرنے کو دل چاہا، تو میں نے کہا آج ایک چھوٹی سی ویڈیو آپ کی سماعتوں کی نظر کریں۔ گزشتہ چند روز پہلے میری نظروں سے ڈاکٹر اسیری، جو کہ 2001 سے لے کر 2009 تک پاکستان کے اندر سفیر رہے سعودی عربیہ کے، ان کا ایک آرٹیکل گزرا۔ آرٹیکل پڑھنے کے بعد دل چاہا کہ آپ کو کچھ پاکستان اور سعودی عربیہ کی ریلیشن بٹوین پاکستان اور سعودی عربیہ، اس پہ اور پاکستان کی مشرق وسطیٰ میں جو اہمیت ہے اس پہ کچھ تھوڑی سی بات کی جائے۔ تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے ریلیشن آج کل آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پہ خبروں میں کہ یہ ریلیشن کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کو سننے کو مل رہی ہوں گی کہ پاکستان سعودی عربیہ کے ریلیشنز جو ہیں وہ ان میں کچھ نرمی یا سردی آئی ہے، اور وہ اس طرح کے وارم ویلکمنگ ریلیشنز نہیں جس طرح ماضی میں رہے۔ پاکستان اور سعودی عربیہ ایک طویل مدت تک برادر ممالک رہے، لیکن اس وقت تھوڑا سا خلا جو ہے وہ نظر آ رہا تھا، جس کو پر کرنے کے لیے یا اس خلا کو جو ببل تھا چھوٹا سا غلط فہمیوں کا، اس کو توڑنے کے لیے جناب ہمارے آرمی چیف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہے وہ سعودی عربیہ کے مختلف ملاقاتیں ہوئیں۔ آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، ان ملاقاتوں سے جو غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہوئی۔ آخر یہ غلط فہمیاں پیدا کیوں ہوئیں، کیسے ہوئیں، کیا ہوا کہ ان غلط فہمیوں کی طرف دونوں برادر ممالک، جب بھی پاکستان پہ کوئی کڑا وقت آیا اس میں سعودی عربیہ نے کوشش کی کہ پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہو، فائنینشلی پاکستان کو سپورٹ کرنے کی بات آئی تو آئل کا معاملہ آیا، تو باقی اور معاملات میں بھی سعودی عربیہ نے پاکستان کے ساتھ انویسٹمنٹ دیکھی جائے تو سعودی عربیہ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ بھی سی پیک اور دیگر معاملات میں رہی، جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح فیصل مسجد ہے، پاکستانیوں کی محبت جو ہے وہ رائل فیملی یا سعودی عربیہ کے ساتھ یہ ہے کہ مساجد جو ہے ان کے نام، جیسے کنگ فیصل کے نام پہ فیصل مسجد بنی ہوئی ہے، اسی طرح اور دیگر مساجد اور مختلف۔ ناظرین، یہ خلا جو پیدا ہوا پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات میں، جو ایک سردی آئی، یا پاکستان اور سعودی عربیہ کے معاملات کو اگر کہا جائے کہ خراب کیسے ہوئے، تو او آئی سی جس کو سعودی عربیہ لیڈ کر رہا تھا، او آئی سی میں پاکستان گزشتہ ایک سال سے یہ کوشش کر رہا تھا کہ فورن منسٹر لیول کی ایک میٹنگ کال کی جائے، جس پر سعودی عربیہ پاکستان کو ٹف ٹائم دے رہا تھا۔ ایک نجی ٹی وی پر پاکستان کے فورن منسٹر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک بیانیہ آتا ہے، اور اس بیانیے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم قطر، یو اے ای، انڈونیشیا، ملیشیا اور دیگر ایران اور دیگر ممالک کو اپنے ساتھ شامل کر کے ایک اور جو ہے وہ کانفرنس کر کے تو کشمیر کا ایشو اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ وہاں سے تھوڑے سے حالات خراب ہوئے اور وہ حالات خرابی کی طرف گئے، لیکن اس کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جناب قمر جاوید باجوہ صاحب نے وہاں جا کر سعودی عربیہ میں جا کر اس کو سنبھال لیا۔ اب ناظرین، تھوڑی سی تاریخ کے جھروکوں میں جاتے ہیں اور تاریخ بیان کرتے ہیں کہ پاکستان سعودی عربیہ کے معاملات بڑے اچھے تھے۔ جب بھی بات آتی ہے، سعودی عربیہ کا نام آتا ہے، تو سب سے اہم جو چیز ہمارے لیے آتی ہے کہ مدینہ پاک، جہاں پہ حضور سرور کائنات کا روضہ مبارک ہے، بہت سے صحابہ کی قبریں جو ہیں وہ وہاں پہ ہیں، اہل بیت کی قبریں وہاں پہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیت اللہ، اللہ کا گھر جو ہے وہ وہاں پہ ہے، اور لاکھوں کی، ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی جو ہے وہ ہر سال عمرے اور حج کی ادائیگی کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ ہماری ایک مذہبی، ہماری روحانی ایفیلیشن سعودی عربیہ کے ساتھ ہمیشہ رہی ہے، اور یہ رہے گی۔ ایک جذبہ ایمانی جو ہے ہمارا، وہ سعودی عربیہ کی طرف ہمیں کھینچتا رہا ہے۔ اور ماضی میں اگر دیکھیں تو جب سعودی عربیہ میں
بیت اللہ پہ حملہ ہوا تو اس وقت بہت سی دنیا کی جو افواج تھیں انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ صحرا جو ہے وہ پاکستانی ایس ایس جی کمانڈوز کے سر پہ آیا، اور ایس ایس جی کمانڈوز نے بڑا ہی کامیاب آپریشن کر کے بیت اللہ کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ یہ ثابت کیا کہ جب بھی سعودی عربیہ پہ یا بیت اللہ پہ کوئی بھی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو پاکستانی قوم اور پاکستانی افواج جو ہے بالخصوص وہ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑیں گی، اور اپنی جانوں کے نذرانے دینے کی بات آئی، لڑنے کی بات آئی تو پاکستانی افواج سر فہرست اس میں ہوں گی۔ اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ ہمارے سابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ سعودی عربیہ کی جو فوج ہے اس کے سربراہ ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ جانتے چلیں۔ اب آتے ہیں پاکستان کا جو کردار ہے۔ پاکستان کا کردار ہمیشہ سے مسلم ممالک میں محبت، یگانگت اور دوستانہ حالات رکھنے کا رہا ہے، اور ایک برج کا کردار پاکستان کرتا رہا ہے ادا۔ آپ دیکھیں ایران سعودی عربیہ تعلقات کو اٹھا کر دیکھ لیں تو اس میں بھی پاکستان نے بہت اہم رول پلے کیا، اور جو سچویشن تھی جنگ کسی کیفیت بننے کو جا رہی تھی اس کو ڈی فیوز کرنے میں پاکستانی افواج کا، جناب چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ صاحب کا، اور پاکستانی گورنمنٹ کا، پاکستانی جو سفارتکار ہیں ان کا ایک بہت اہم رول رہا ہے۔ اب ترکی سے ہمیشہ ایک سعودی عربیہ کو خطرہ رہا ہے کہ پہلے آل سعود سے پہلے چونکہ ترکی جو ہے وہ اس کے پاس بیت اللہ کا بھی کنٹرول اور سعودی عربیہ جو ہے وہ تھا، پھر آل سعود کی حکومت شروع ہوئی جب کنگڈم بنا سعودی عربیہ، تو اب باہر طور کسی نہ کسی جگہ پہ ترکی سے جو ہے وہ ایک کلیش یا ایک خطرہ سا جو ہے وہ سعودی عربیہ کو رہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر دیکھیں تو جو رجب طیب اردگان ہیں وہ نہ صرف ترکی کے بلکہ امت مسلمہ کے ایک لیڈر بن کر ابھرے، اور انہوں نے جو سٹیپس لیے ماضی میں، آج بھی اگر دیکھیں تو غزہ کی جو پٹی ہے اس میں فلسطین کو صرف اور صرف امداد اگر کوئی دے رہا ہے ملک تو وہ ترکی دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو روہنگن مسلمانوں کا جب قتل عام ہوا اس پہ اگر کسی نے آواز بلند کی تو وہ رجب طیب اردگان تھے سب سے پہلے، اور اس کے بعد کشمیر کا معاملہ ہو وہاں پہ بھی پاکستان کے ساتھ ایک محبت اور شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی اگر بات آئے تو رجب طیب اردگان جو ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک خصوصی اہمیت دے رکھی ہے، اور پاکستانیوں کی ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی اور دیکھی ہوں گی ٹیلی ویژن پہ کہ پاکستانیوں کو ترکی کی اعزازی سٹیزن جو ہے وہ بھی دینے کی باتیں چل رہی تھی۔ تو یہ ترکی جو ہے وہ ایک بہت بڑی پاور بن کے سامنے آ رہا ہے۔ 2023 میں جو 100 سالہ معاہدہ تھا وہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے، پورٹس ترکی کی اور جو ترکی پہ پابندیاں تھیں وہ سارے کی ساری ختم ہونے کو جا رہی ہیں، اور اس سے لامالا ترکی فنانشلی اور اسٹرانگ ہوگا جب پابندیاں ختم ہوں گی۔ تو پاکستان کے لیے ایک بڑی اچھی بات یہ ہے کہ بات ہو سعودی عربیہ کی تو پاکستان اور سعودی عربیہ کے تعلقات ہمیشہ سے اچھے رہے، بات ہو ترکی کی تو ترکی کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، ایران کی بات ہو تو پاکستان کا چونکہ پڑوسی ملک ہے ایران، اور ایران سعودی عربیہ کی جو سچویشن کریٹ ہوئی تھی اس میں بھی پاکستان نے ایک ثالث کا رول ادا کیا، بہت اچھا رول ادا کیا۔ تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اس پورے ریجن میں بہت ہی اہم حیثیت پاکستان کو حاصل ہے، اور پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے کچھ عرصے سے چند برسوں سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی فارن پالیسی بہت ہی اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ نہ صرف پاکستان کا نام دنیا بھر میں اس سے اجاگر ہوا بلکہ اس سے اگر دیکھا جائے تو کشمیر کا مسئلہ اس کو بھی اجاگر کرنے میں بہت مدد ملی، اور اس وقت اگر دیکھیں تو دنیا بھر میں کشمیر کے جو نام لیوا لوگ ہیں وہ جگہ جگہ پہ کشمیر 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 ہو رہا ہے اور کشمیر ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یہ فارن پالیسی کا ایک حصہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستانی سفارتکار ہیں ان کو اس بات پہ ہمیں
مبارکباد دینی چاہیے، بلکہ ان کو سراہنا چاہیے کہ انہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیا، نہ صرف کشمیر کا ایشو اجاگر کرنے میں، پاکستان کی لابنگ کرنے میں، بلکہ دنیا بھر میں دوسرے ممالک کے سفیر ہیں ان کے ساتھ تعلقات اچھے بنانے میں، اور پاکستان بائلیٹرل ریلیشن جو ہیں پاکستان کے وہ بہت اچھے ہوئے پچھلے کچھ عرصے میں۔ اس کی ایک مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آسٹریلین ڈیفنس منسٹر اور پاکستانی ڈیفنس منسٹر کی گزشتہ ہفتے جو ہے وہ ورچوئل ٹاک ہوئی اس پہ، زوم پہ۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی میٹنگز، ورچوئل ٹاکس جو ہیں، ان سے بعض اوقات ملکوں کو بہت بڑے فائدے ہوتے ہیں، اور اس میں محبت اگر دیکھیں تو جس طرح آسٹریلین سفیر جو پاکستان میں ہیں جیفری شاہ، انہوں نے پاکستانی مینگوز کو پاکستانی سٹائل سے کھا کر ایک اپنائیت کا احساس دلایا دنیا بھر میں پاکستانیوں کو، اور اس کے بعد جب 14 اگست کی بات آئی تو انہوں نے پاکستانی لباس زیب تن کر کے 14 اگست کی مبارکباد دی، اور تصاویر آپ نے دیکھی ہوں گی۔ تو یہ اسی طرح ممکن ہے کہ اگر پاکستانی سفیر جو ہے، یا پاکستان کی فارن پالیسی جو ہے، یا جو پاکستانی سفارتکار ہیں، وہ اگر دنیا بھر میں ریلیشنز مضبوط کرنے اور اچھا کام کر رہے ہیں، اور اہمیت جو ہے وہ اجاگر کر رہے ہیں پاکستان کی، نہ صرف پاکستانی پروڈکٹس کی اور باقی چیزوں کی، تو ان چیزوں سے یہ جو ہے وہ معاملات ممالک کے درمیان جو ہے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ اور ایک سب سے اہم جو بات ہے اور سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ نہ صرف ہماری پاک فوج بلکہ ہمارے سفارتکار اور جتنے بھی ادارے ہمارے ہیں وہ دنیا بھر میں اس وقت بہت ہی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں۔ یہ بحیثیت اوورسیز پاکستانی میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی قابل فخر چیز۔ سعودی عربیہ نے پاکستان کو، جب لون کی بات آئی تو سعودی عربیہ نے پاکستان کو 3% پہ $3 بلین جو لون دیا، اور اس لون کو جب واپس طلب کیا گیا تو چائنا نے $1 بلین انہوں نے واپس طلب کیا، اور چائنا نے وہ $1 بلین جو ہے وہ دے دیا۔ اگر تعلقات پاکستان کے دیکھے جائیں تو اس وقت چائنا کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، ترکی کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایران کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، سعودی عربیہ کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، قطر کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، UAE کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، ایران کے لیے پاکستان بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور برادر ممالک کنسیڈر ہوتے ہیں یہ۔ تو اس طرح پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دنیا بھر میں دیکھتے دیکھتے ہی پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ دن بدن امپروو کر رہی ہے، اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے، پاکستانی سفارتکار جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، اور پاکستان کی جو لابنگ ہے یا پاکستان کو اہمیت دلانے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پاکستانی سفیروں کا، پاکستانی سفارتکاروں کا ایک بہت ہی اہم رول ہے۔ کامیاب سفارتکاری کی ایک زندہ مثال ہے کہ کشمیر کا معاملہ دنیا بھر میں اجاگر ہے، اور ہر ملک میں، دنیا کے بے شمار ممالک میں کشمیر پہ جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور کامیاب سفارتکاری کی ایک اور مثال یہ ہے کہ پاکستان اور دیگر ممالک میں جو ہے وہ اچھے ریلیشنز بلٹ ہو رہے ہیں، جس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ آسٹریلین ڈیفنس منسٹر جو ہیں انہوں نے پاکستانی ڈیفنس منسٹر سے ورچوئل ٹاک پچھلے ہفتے کی۔ یہ چھوٹی چھوٹی ورچوئل ٹاکس جو ہیں اور اس طرح کے ریلیشنز، ملاقاتیں، یہ وقتی طور پہ لگتا تو اس طرح ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی ملاقاتیں ہیں، لیکن ان چھوٹی چھوٹی ملاقاتوں سے بعض اوقات ممالک کو بہت بڑے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ ناظرین، پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور یہ ہمارا نہیں، آپ ہی کا چینل ہے، اور آپ کے لیے ہم اس طرح کے انٹرسٹنگ ٹاپکس جو ہے وہ لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اس کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں تک، اس کو پھیلائیں ویڈیو کو، تاکہ ہمارا پیغام، ہم سب کا پیغام ایک دوسرے تک پہنچ سکے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔